الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام الغنی دیکھا تھا۔ آپ نے اس کے بعد کیا اپنی محتاجیوں پہ غور کیا؟ جتنا زیادہ آپ غور کریں گے نا اتنا ہی آپ اللہ کے آگے جھکتے چلے جائیں گے۔ سر تو ہم ابھی بھی جھکاتے ہیں مگر پھر دل بھی جھک جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ صرف سجدہ کر کے ہی ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے آگے جھک گئے، ہمارا دل جھکا نہیں ہوتا، ہماری روح جھکی نہیں ہوتی۔ تو وہ خود بخود جھکے گی جس وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام الغنی پہ غور کریں گے۔ آج جو ہم اللہ تعالیٰ کا نام دیکھنے والے ہیں بہت ہی مختصر سا نام ہے، رب، لیکن اس قدر گہرائی ہے اس نام میں، اس کے معنی میں اتنی ڈیپتھ ہے، اتنی وسعت ہے کہ ساری زندگی محنت کرنے کے بعد کہیں جا کے اس کا یقین دل میں آتا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں 3 نام بنیاد ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کی۔ 3 نام جو ہے نا وہ بیسک بیس ہیں، سمجھ لیں، اللہ، رب اور رحمان۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے نا رب، یہ سمجھ لیں امبریلا ہے، اس کے نیچے تمام نام آتے ہیں جو صفاتی نام ہم دیکھ رہے ہیں نا، اللہ اور رحمان کے علاوہ رب کے نیچے باقی جتنے نام ہم نے دیکھے ہیں وہ سب اس کے انڈر ہیں۔ تو رب کا معنی بیسیکلی کیا ہے؟ رب کا معنی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، رہنمائی کرنے والا بھی ہے، تربیت کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، بڑھانے والا ہے، چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، ہدایت دینے والا ہے، اصلاح کرنے والا ہے۔ سب معنی اس ایک یعنی کیا ہے 2 لیٹرز کا ایک نام ہے رب، اس کے نیچے آتا ہے یہ سارے معنی۔ آپ 99 نیمز میں دیکھیں گے بعض دفعہ یہ نام نہیں ہوتا، وجہ یہی ہے کہ یہ یعنی ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاپ پہ ہے، اس کے انڈر ہی سارے نام ہیں، سارے معنی جو دوسرے ناموں کے ہیں وہ اس میں انکلوڈڈ ہیں۔ اب اس کی اور ان ڈیپتھ معنوں کو اگر آپ دیکھیں اور ابن الاثیر نے جو اس کے معنی کیے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اس کا پہلا معنی کیا ہے کہ جو مالک ہے، مالک۔ نمبر 2 المربی، جو تربیت کرنے والا ہے، نرچر کرتا ہے، اپ برنگنگ کرتا ہے، پالتا ہے۔ دیکھیں کسی چیز کو پالنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کے مالک ہونا الگ چیز ہوتی ہے۔ ضروری نہیں جو مالک ہو وہ پالے بھی، وہ گرو بھی کرے، کسی چیز کی نگہداشت بھی کرے، تربیت بھی کرے۔ آپ دیکھیں کئی چیزیں ہم بچوں کو کھلونے لے کے دیتے ہیں، وہ اس کے مالک تو ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد یہیں پھینکے ہوتے ہیں، کبھی کہیں پہ پڑا ہوتا ہے، کبھی کہیں پڑا ہوتا ہے وہ کھلونا۔ تو اللہ مالک بھی ہے، وہ پالتا بھی ہے، تربیت بھی کرتا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچے کو صرف اس کو کھانا پینا نہیں دیتے، اس کی تربیت بھی کرتے ہیں، اسی طرح وہ منعم بھی ہے، کسی کو نعمتیں عطا کرنا، نعمتیں دینے والا، یعنی روزی بھی دیتا ہے، تمام ضروریات بھی پوری کرتا ہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ تو یہ نعمتیں جو ہیں ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یہ وہ ایز گفٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے جو چیز ہمیں ملی ہوئی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ
یہ چیز دی ہے یہ کیوں نہیں دی، یا فلانے کو وہ چیز کیوں نہیں دی بھی. کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ ڈیمانڈ کریں کیوں نہیں یہ دی مجھے. سب چیزیں اس کی طرف سے گفٹس ہیں، اور گفٹ انسان کبھی بھی ڈیزرو نہیں کرتا. وہ ایک ایکسٹرا ہوتی ہے چیز جو کسی طرف سے دی جاتی ہے. پھر وہ القیم ہے، اسی میں یہ معنی ہے. میں 5-6 معنی آپ کو بتاؤں گی، یہ سب اس نام میں ہے. یعنی قیم مطلب قیام دینے والا انسان کو، قائم رکھنے والا انسان کو. اور قائم رکھنے کے لیے کتنی ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، حفاظت بھی کرنا ہے، تبھی ہم قائم رہ سکتے ہیں نا. یعنی ہمیں اگر ہماری سسٹیننس کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری ایگزسٹنس کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں حفاظت سے لے کے کھلانے پلانے سے لے کے ہر طرح کی ضروریات پوری کرنا ہے، تبھی جا کے ہم قائم رہ سکتے ہیں، ورنہ تو ختم ہو جائیں گے. جیسے مثلاً ہے کہ آپ کوئی اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی پیٹ ہے، اب وہ پیٹ کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے ایگزسٹنس کے لیے آپ اس کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اس کی جو بھی رہنے کی جگہ اس کو صاف ستھری بھی کرتے ہیں، اس کو سردی گرمی سے بھی بچاتے ہیں، اس کو ہر طرح کی اس کی ایسی نیڈ پوری کرتے ہیں، تبھی وہ زندہ رہ سکتا ہے نا. اور کبھی آپ اسے غافل نہیں ہو سکتے، ایسے نہیں کر سکتے چھوڑ کے گھر میں چلے گئے اور پیچھے سے تو وہ مر جائے گا. تو آپ کو ہر ٹائم اس کو دیکھنا پڑتا ہے. انسان کو اپنے قیام کے لیے، یہ تو آپ پیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، 2-3 دن بھی چھوڑ دیں گے تو چلو وہ زندہ رہ جائے گا. انسان کو تو اپنی ایگزسٹنس کے لیے ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی تو ایک سانس بھی نہیں چل سکتی. اگلی سانس کا آنا جو ہے نا، وہ اس لیے نہیں وہ آتی کہ میں جوان ہوں اور میں صحت مند ہوں تو وہ سانس تو آئے گی ہی آئے گی کیونکہ میں ٹھیک ٹھاک جو ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سانس اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تب یہ چل رہی ہے. ورنہ بہت سارے اچھے بھلے ہوتے ہیں، کھڑے کھڑے ختم ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو کیا بات ہے، جسم تو ان کا ٹھیک تھا. تو یعنی قیام کے اندر یعنی وہ ہماری طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے، ہماری ایسی کیئر کرتا ہے، تو پھر ہماری ایگزسٹنس ہے. اسی طرح اسی کے اندر معنی آتا ہے المرشد کا، کہ وہ جو ہدایت بھی دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے. ویسے بھی راستہ دکھاتا ہے، ساری جتنی بھی اس کی مخلوق ہے، اس کو مثلاً چونٹی کو کھانا کیسے جمع کرنا ہے اپنے لیے، اس کو راہ دکھاتا ہے. اس کو پرندوں کو کیسے اڑنا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے. یہ ساری چیزیں جو سکھانے کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی نا، راہ دکھانا. اور ایمان کا راستہ بھی وہی دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے اس کی. اور اسی طرح لاسٹ اس میں مانا السید کا، جس کے پاس پورا پورا اختیار ہو، اتھارٹی ہو، فل اتھارٹی ہو، جو مرضی کرے. انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کا مالک ہوں نا، ان میں ضروری نہیں ہوتا انسان مالک بھی ہو تو فل اتھارٹی ہو. مثلا یہ میرا گھر ہے، لیکن میں اپنے گھر کے اندر جو چاہیں چینجز کروں، اس کی میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے. مجھے اپنی جو ٹاؤن شپ ہے اس سے پوچھنا پڑے گا بھی میں یہ چینجز کرنا چاہتی ہوں اپنے گھر میں، اس کی اجازت لینی پڑے گی، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ دیکھیں گے، پھر وہ اجازت دیں گے نہیں دیں گے. یعنی آپ جن جن چیزوں کے خود کو مالک سمجھتے ہیں نا، ان کے بھی فل مالک نہیں ہوتے، فل، کیونکہ آپ کے پاس فل اتھارٹی نہیں ہوتی، پارشل اتھارٹی ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس فل اتھارٹی ہے، پورا اختیار ہے. تو یہ معنی بنتے ہیں اس نام کے اتنے سارے. ان کو اگر ہم سمرائز کریں، انہی ناموں کو، انہی جو صفات یا معنی ہیں رب کے، تو را با با سے یہ لفظ ہے، اس کا جو روٹ ہے را با با ہے.
اس کا جو بیسک میننگ ہے نا وہ پرورش کا ہی ہے. پھر اسی سے آگے پھر خبرگیری بھی آ جاتا ہے، فکس کرنا اپنے بندوں کے یا اپنی مخلوق کے حالات کو، وہ بھی آ جاتا ہے. پھر اسی میں تصرف کرنا بھی آ جاتا ہے کہ یعنی اس کے پاس پوری اتھارٹی ہے، وہ بھی آ جاتا ہے. پھر اسی میں پھر اس کی ملکیت بھی آتی ہے. ایسا یعنی ساری یہ معنی آ گئے. پرورش کرنا، بڑھانا، پرووائڈر ہونا، خبرگیری کرنا، اصلاح حال کرنا، دیکھ بھال کرنا، سرداری، حکم چلانا، یہ بھی اسی میں، اور مالک ہونا. تو صرف ہم رب کے لفظ کو محدود نہیں کر سکتے صرف کہ یہ وہ مطلب پرورش کرنے کا ہی معنی، کیونکہ اس سے آگے بہت سارے معنی نکلتے ہیں. صرف محدود نہیں کر سکتے کہ پروردگار ہے وہ، کیونکہ ربوبیت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک لفظ میں اتنی وسعت ہے. تو جو دیکھیں پرورش کرتا ہے وہ پھر ضروریات بھی بہم پہنچاتا ہے، پھر وہ تربیت بھی کرتا ہے، پھر وہ بڑھاتا بھی ہے، پھر وہ خبرگیری بھی کرتا ہے، پھر وہ دیکھ بھال بھی کرتا ہے. تو یعنی جو سارے رولز ہیں نا وہ اس کے اندر ہی آ گئے. اور مالک اور آقا تو ہے ہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کا یقین بٹھانا نا سب سے مشکل ہے انسان کے اندر، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو خالق تو مان لیتا ہے. ظاہر ہے کون کہے گا کہ نہیں میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنایا، میں نے آسمان زمین بنائے، وہاں پہ مسئلہ نہیں آتا. مگر انسان اپنا خود مالک بن بیٹھتا ہے. میں اپنا خود مالک ہوں، میری جو مرضی ہے میں وہ کروں گا، میری اتھارٹی ہے، میری زندگی ہے، میں جو چاہے کروں. میں اپنی ایگزسٹنس کا خود انشور کرتا ہوں، میں خود اپنی ایگزسٹنس کے لیے، اپنے قیام کے لیے خود ذمہ دار ہوں. انسان یہ کہنے لگتا ہے میں نے اپنی تربیت، اپنی جو پرورش ہے وہ میں خود کر رہا ہوں، خود کو خود بڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو انسان خود کا خود رب بن کے بیٹھ جاتا ہے. پروٹیکشن میں خود دیتا ہوں اپنے آپ کو، میں خود پرووائڈر ہوں، میں خود اپنا سسٹینر ہوں. یہ ذہن میں آنے لگتا ہے اس کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے پہ تیار نہیں ہوتا، خالق ماننے پہ تیار ہو جاتا ہے. اسی لیے اس نام کی سمجھ ہمارے اندر بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نام یعنی تقریباً 900 ٹائمز قرآن میں آیا. بعض کہتے ہیں 500 سے ابو. 500 وہ اس لیے کہتے ہیں جب 900 پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو سارے اس کے رب بھی ہے، ربنا بھی ہے، ربکم، ہر ایک فارم میں اگر آپ دیکھ لیں تو 900 ٹائمز یہ نام آیا. رب پتہ ہے جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے. رب آیا وہاں پہ، جس نے تجھے پیدا کیا. رب وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے تجھے. تو پیدا کرنے کو تو مانتا ہے، اس کو رب نہیں مانتا. پھر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کو جو تعارف ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو کون ہے؟ رب ہے تمام جہانوں کا. کیا پتا چلا اس سے؟ کہ وہ رب، یہ جتنی صفات ہے نا، اب اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں. وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، صرف نیک لوگوں کا رب نہیں ہے، صرف اولیاء اللہ کا رب نہیں ہے، وہ سب کا رب ہے. کافر کا بھی ہے، فاجر کا بھی ہے، مشرک کا بھی ہے، ایتھیسٹ کا بھی ہے، جو اس کو گالی دیتے ہیں اس کے ساتھ شرک کر کے ان کا بھی ہے. یعنی سب کا مالک ہے، سب کو ہی اس نے پیدا کیا ہے، سب کی وہ کیئر کر رہا ہے. نگہداشت ہے نا، سب کی کیئر کر رہا ہے، سب کو پال رہا ہے، بڑھا رہا ہے، سب کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، سب کی حفاظت کر رہا ہے، سب کی حاجتوں کا ذمہ، جتنی نیڈز ہیں ان کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ گہرائی دیکھیں اس ایک نام کی.
निगहबानी वो करने लगा हुआ है, निगहबान है वो सबका। तो सभी के लिए ऐसा है, एक इंसानों के लिए ही नहीं, तमाम मखलूकात जितनी हैं, आलमों का रब, जितने आलम है, यानी एक इंसानों का आलम है, एक जिन्नात का है, परिंदों का है, हशरातुल अर्द का है, मछलियों का है, फरिश्तों का है, जितने और वल्लाहु आलम कितने और आलम है। हमें तो ये पता ही नहीं, हमें अपनी जमीन का पता, फरिश्तों का हमें बता दिया तब पता है, जिन्नात का बता दिया तब पता है, दैट्स इट। हमें तो इस जमीन पे भी रहने वाली अभी बाकी मखलूकात का इल्म नहीं है। बस मछलियां कह दी, उसमें सारी मछलियां, चाहे वो कोई वेल मछली है, चाहे छोटी सी मछली है, कुछ भी। सोचे सबकी देखभाल करना, सबका ख्याल करना, इस ये लफ्ज इतना प्यारा है ना, रब का जो लफ्ज है ना, इसमें इतनी मोहब्बत है। इसलिए क्योंकि पालना होता ही मोहब्बत के साथ है, बगैर मोहब्बत के नहीं पाला जा सकता। देखिए ना, ये जो पालने का रिश्ता है, इंसानों में किसके साथ मंसूब किया जाता है? माँ के साथ ना, माँ पालती है। तो जो माँ पालती है, तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई माँ ऐसी होती है कि वो ये कहे कि मैं सिर्फ खिलाऊंगी, आगे मैं इसका कोई और काम नहीं करूंगी? नहीं, वो खिलाती भी है, पिलाती भी है, बाकी काम भी करती है। कोई माँ ऐसे कहती नहीं सिर्फ नहलाऊं धुलाऊंगी और कुछ नहीं? क्या माँ का पालने का मतलब ये होता है कि मैं उसको चेंज कर दूंगी लेकिन और कुछ नहीं करूंगी? ये काम तो बेबी सिटर भी करती है, मगर उसको पालने वाली नहीं कहा जाता। माँ ही को क्यों पालने वाली कहा जाता है? इसलिए कि वो बच्चे की हर जरूरत को उसी ने देखना, और फिर शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, केयर के साथ, इसलिए वो पालने वाली कहलाती है। बेबी सिटर नहीं शफकत मोहब्बत केयर करती। जब वो बीमार हो जाए तो माँ ही है जो उसके लिए रातों को खड़ी रहती है, माँ ही है जो उसकी जिम्मेदारी लेती है। ये नहीं करती कि रात को सिर्फ सुला दूंगी, मगर सारी रात की जिम्मेदारी मेरी नहीं है भाई, इतने मेरे आवर्स हैं, मैं इसके बाद नहीं मैं देखूंगी इसको। नो, वो 24/7 पालने वाली है। क्योंकि पाला इसी तरह जाता है जब आप हर वक्त किसी की निगहदाश्त कर रहे होते हैं। पाला ऐसे नहीं जाता मेरे टाइमिंग्स हैं। तो अल्लाह ताला हर वक्त देखने वाला है। पालने में A to Z हर चीज आ जाती है, हर चीज। वो ये नहीं करेगी ना, अब मैंने तो खाना पिलाना इसका काम था, मेरा ये थोड़ी काम है कि अगर इसको सर्दी लग रही है तो फिर भी मैं चेक करूं सर्दी तो नहीं लग रही, गर्मी लग रही है तो फिर भी मैं उठ उठ के रात को देखूं गर्मी तो नहीं लग रही, बाहर लेकर जाऊं तो ये कपड़े पहनाऊं, ऐसे करूं, साफ सुथरा मैंने करना है इसको, ये गीला हो गया तो फिर इसको चेंज करना है, गीली जगह पे खुद सो जाना है, उसको खुशी जगह पे सुलाना है। ये नहीं मेरे काम, ऐसे नहीं होता। ध्यान हर वक्त उसकी तरफ लगा रहता है। ये होता है पालने वाले का काम, जो कभी गाफिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो पाल रहा है ना। पालने वाला अगर गाफिल हो जाए तो चीज जाया हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जब आप कहते हैं ना रब, तो वो पाल रहा है, जिसमें सारी चीजें, ये जो सारे माने हैं, ये क्लोजेस्ट टू पालने वाला, परवरिश करने वाला, इसके क्लोजेस्ट। बाकी पालने वाला मालिक नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला तो मालिक भी है। क्या? तो जो माने हैं ना वो ये, अगर हम, क्योंकि हम अपनी आम जुबान में और इतनी सारे मानों को हो सकता है एक वक्त में आप जहन में इस तरह ना बिठा सकें, पर पालने वाले के लफ्ज से आपको ये सारा यानी एक तरह से जहन में आ जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो अल्लाह जो लफ्ज है ना, अल्लाह ताला का नाम, लफ्ज जलाला, उसमें जलालत है, उसमें अजमत है। और रब लफ्ज में मोहब्बत है, केयर टेकिंग है, ख्याल करना है। देखें, रिस्क देना, शिफा देना, जितने उसके काम है उनमें उसका ख्याल करना, ये तो सारे मोहब्बत की चीजें हैं ना। पालना होता ही मोहब्बत के साथ है, बगैर मोहब्बत के नहीं पाला जा सकता।
تو اس لفظ کے اندر ہی محبت ہے، اس لفظ کے اندر ہی کیئر ہے، اس لفظ کے اندر یہ چیز ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ بھال کر رہا ہے ہمارے سارے افیئرز کی. تو دیکھیں قرآن شروع بھی ہوا اللہ کے اس تعارف سے، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن اینڈ بھی ہو رہا ہے کس پہ؟ قل اعوذ برب الناس. انسانوں تم سب کا بھی رب اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاسٹ بھی جو نام یہی آیا اور جو فرسٹ ہے وہ بھی یہی آیا اللہ کے بعد. اور پوری نماز دیکھ لیں، پوری نماز میں ہم کس چیز کی گردان کر رہے ہیں؟ پہلے سورہ فاتحہ میں پہلے رب کہا، پھر رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، ربی سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد. سجدے میں گئے سبحان ربی العالی، رب 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 ہمارا رب میرا رب ہمارا رب میرا رب، بار بار یہی کہتے جاتے ہیں. قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہاں پہ یہ نہیں پوچھا جائے گا تو سجدے کس کو کرتا تھا، سب کو پتا ہے اللہ کو ہی کرتے ہیں سجدے، مگر تیرا پالنے والا کون ہے؟ کس کو تو نے سوچا کہ وہ پالتا ہے، وہ میری نگہداشت کر رہا ہے، وہ مجھے میری سسٹیننس، میری مینٹیننس، میری ایگزسٹنس سب اسی کی ہے، ذمہ داری مجھے ہدایت اسی نے دی ہے، میرے پر اتھارٹی فل اسی کی ہے، میری کیئر ٹیکنگ وہی کرتا ہے، ہاں میری اپ برنگنگ اسی نے کی ہے. یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس پہ ایمان رکھتا ہے. تم سوچتے ہو کہ میری کیئر وہی کرتا ہے، مجھے رزق وہی دیتا ہے، اچھا اگر یہ سوچتے ہو تو پھر شاید تم بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب اللہ، اسی لیے خودکشیاں کرنے چل پڑتے. تم بھول جاتے ہو میرا رب اللہ ہے، اسی لیے تم کہتے ہو کہ اب کھائیں گے کہاں سے. تم بھول جاتے ہو میرا رب اللہ ہے، اسی لیے مایوس ہو جاتے ہو. جس کو پتا ہے کہ کوئی اس کا کیئر ٹیکر ہے، کوئی اس کی مینٹیننس کر رہا ہے، اس کو قیام دے رہا ہے، اس کو رزق دینے والا ہے، جو جس نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، بھلا وہ کوئی ایسی باتیں کرے گا؟ اور جس کو پتا ہے کہ میری ایگزسٹنس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، یعنی میری حفاظت بھی اس میں آ جاتی ہے، تو کیا پھر وہ دوسروں سے ڈرے گا؟ یہ لفظ یعنی اتنا خوبصورت ہے نا. اور یہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رب ہے، اپنے دشمن کے لیے بھی، دوست کے لیے تو ہے ہی، اس کو بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا اپنے گھر والوں کا، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ فرعون کی طرف، تو یہ آیا کہ میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. تو راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ پتھر پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری تو وہ پھٹ گیا. اس میں ایک اور تہ تھی، فرمایا اس پہ بھی لاٹھی مارو، اس پہ ماری تو ایک اور تہ نکلی، فرمایا اس پہ بھی لاٹھی مارو، اس پہ ماری تو پورا پتھر دو ٹکڑے ہو گیا. اور اس میں ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا. اللہ وہ ذات ہے کہ اس کیڑے کو ایک پتھر میں بھی نہیں بھولتا، وہاں پہ بھی اس کو سسٹین کر رہا ہے، وہاں پہ بھی اس کو پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو رزق دے رہا ہے، اس کی نگہداشت کر رہا ہے، اس کو پال رہا ہے. تیرا رب پالنے والا ہے. کتنی محبت اور کتنی شفقت ہے اس کے اندر کہ ایسے پالتا ہے. ہر چیز اس نے اپنے ذمے لے لی ہے تمہاری. اگر وہ نہ لے تو تم تو ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے، ایک پل نہیں رہ سکتے. اسی لیے ساری دعائیں دیکھیں، آپ دیکھیں قرآن میں تقریباً ساری دعائیں تقریباً رب سے ہی شروع ہوتی ہیں.
रब्बना रब्बी रब्बना रब्बी। अल्लाह बताना चाहता है तुम मुझे पुकारो इस नाम से, मैं ही हूं तुम्हारा ख्याल करने वाला, मैं ही तो हूं जो तुम्हें जरूरियात बहम पहुंचाता हूं, और तुम्हारे कहे बगैर। तो अल्लाह ताला ने ये इतना प्यारा नाम अपने लिए रखा है, किसी और को हम रब नहीं कह सकते। हाँ, निस्बत के साथ कह सकते हैं, जैसे रब्बतदार मालिक मकान को कहते हैं, रब्बल बैत घर की मालकन, इस तरह से मतलब किसी निस्बत के साथ। मगर अकेला लफ्ज रब किसी को नहीं कहा जा सकता। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना रब्बी रहीम वदूद, बेशक मेरा रब रहीम भी है वदूद भी है। रब का ये तारुफ है, यानी रब जो है रहीम और वदूद है, इसका मतलब रहीम और वदूद भी सिफात इसी रब के अंडर आती हैं, क्योंकि जो पालने वाला होगा लाजमी बात है वो मोहब्बत करने वाला होगा, क्योंकि कोई पाल ही नहीं सकता बगैर मोहब्बत के। मोहब्बत होगी तो पालेगा ना, मोहब्बत होगी तो उसकी केयर करेगा ना, और रहम उसके अंदर होगा तो फिर उसकी नाजायज को भी सुन के तहम्मुल का मामला करेगा। जो हमने अल्लाह ताला का नाम अल हलीम पढ़ा वो भी इसी के अंडर आता है, क्योंकि जो रब है वो पालने वाला है, इसीलिए वो सुनता है ऐसी बातें भी जो बुरी बातें हैं, जो खराब बातें लोग बोलते हैं उसके बारे में, फिर भी वो तहम्मुल का मुजाहरा करता है, बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो पालने वाला है। फिर ये देखो, माँ के पालने में तो ये होता है कि एक बच्चा जरा बड़ा होता है तो दूसरा आ जाता है, फिर वो जरा बड़ा होता है तो तीसरा आ जाता है। माँ की तवज्जो फिर कम से कम होती जाती बड़े पे, और बड़ा वाला डिमांड करता है कि मुझे पहली जैसी मोहब्बत हो, तो माँ कहती है तो मेरे दूसरे बच्चे भी तो हैं, उनको भी तो मैंने देखना है, कोई तुम अकेले तो नहीं हो। मगर हमारा जो रब है ना, उसके यहाँ ऐसा नहीं है, उसकी तो करोड़ों अरबों खरबों मखलूक है, इसके बावजूद वो ये नहीं कहता कि अब तो तुम बड़े हो गए, अब मैं तुम्हें ही देखी जाऊं, मेरी और भी मखलूक है, मैंने उनको भी तो देखना। नहीं नहीं नहीं, वो उतनी रहमत, उतनी शफकत, उतनी केयर के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जो रहता है, उतनी केयर जितनी हम जब माँ के पेट में थे उस वक्त वो हमें देता था, या जब हम छोटे बच्चे थे उस वक्त देता था। दुनिया सारी कहती अब इतने बड़े हो गए, अब तुम्हें क्या केयर ही चाहिए, हर वक्त तवज्जो ही चाहिए, हर वक्त कोई तवज्जो के काबिल नहीं समझता फिर। मगर एक वाहिद वो रब ऐसा है जो आज भी उतनी केयर देता है जितनी 30, 40, 50, 60 जितनी भी आपकी उम्र है उस वक्त देता था, उतने साल पहले देता था, क्योंकि उसके लिए तो हम बंदे ही हैं, चाहे बचपन था, जवानी है या बुढ़ापा है, वो उसी तरह नजरे करम किए रखता है। वो नहीं कहता ये बचपन के चोंचले थे, अभी इस उम्र में अब ये तुम चाहते हो कि अब तुम्हें ही देखें, नहीं। वो हस्ती है, वो रब ऐसा है कि जिसके सामने इंसान 90 साल का, 100 साल का भी हो जाए तो उस बच्चे की तरह जो हर चीज के लिए माँ से चिमट के रोता है और जिद करता है मुझे दे दो, मुझे ये ले दो। उसके सामने ताकतवर बादशाह भी हाथ उठा के फकीरों की तरह मांगता है और कहता है तू नहीं देना है, मालिक जो मेरा तू है। हाँ, जब मालिक तू है तो फिर मैं तेरे पास ही आऊंगा। वो रब वो है कि एक पहलवान भी उसके सामने कमजोर है, उसको भी उतनी केयर चाहिए जितनी एक कमजोर को चाहिए, क्योंकि वो सबका रब है, वो सबको ही देता है। इसीलिए तो हम कहते हैं रब तेरी तो बेशुमार मखलूक है, बेशुमार, हमें तो शुमार भी नहीं है, हमें तो पता भी नहीं कितनी तेरी मखलूक है, मगर मेरा रब तो तू एक ही है ना, मैं तेरे पास ना हूं तो कहाँ जाऊं, मुझे मिलना है तो यहीं से मिलना है। देखिए एक छोटा बच्चा भी ना अपनी पालने वाली माँ को पहचानता है और हर जरूरत के लिए उसी की तरफ लपकता है। तो
ہم تو سمجھدار انسان ہیں، پھر ہم کیسے اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جائیں؟ کیا ہم ایک چھوٹے بچے سے بھی زیادہ ناسمجھ ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کون ہے ہمارا پالنے والا؟ یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، ان کا بھی عجیب ہی معاملہ ہے۔ جب ایک بندہ اپنے رب سے دعائیں کرنے لگتا ہے تو وہ سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بندے کی عاجزی ہے، اس میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، میں کمزور ہوں، میں خود اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکتا، میں محتاج ہوں، اور تو بڑا ہے، تو میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو ہمارا دعا مانگنا بڑا پسند ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تو نہیں دینا ہے، تو میرا پرووائڈر ہے، چاہے رزق ہے، چاہے حفاظت ہے، چاہے شفا ہے، چاہے کچھ، سب چیزیں تیری طرف سے ہی ہیں۔ اب ان معنی کو دیکھ لینا، ایگزسٹنس کے لیے جو کچھ بھی چاہیے، اسی طرح اگر ایگزسٹنس کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اور منعم بھی تو ہی ہے۔ گفٹس بھی تو نہیں دینے جو اس کے علاوہ ہیں، گفٹ تو اس کے علاوہ ہوئے نا، وہ ضرورت تھوڑی ہے گفٹ۔ مجھے کوئی لگژری چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے یہ چاہیے، جو مرضی، وہ بھی تو نہیں دینی ہے۔ ہدایت چاہیے تو وہ بھی راستہ تو نہیں دکھانا ہے، کیونکہ رب جو تو ہے میرا، مالک بھی تو ہی میرا ہے۔ تو پالنے والے کے ساتھ تو بڑی کلوزنس ہوتی ہے نا۔ بچہ جتنا ماں سے کلوز ہوتا ہے نا، اور کسی سے نہیں ہوتا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا تو کوئی ہے نہیں، اس کے لیے تو کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے چونکہ اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت سے دی ہے، تو ہم تھوڑی صرف سمجھانے کے لیے ایک ماں کا نام لے لیتے ہیں، ورنہ ماں وہ نہیں چیز کر سکتی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ جیسی اس کی کیئر ہے، جیسے وہ ہر ٹائم ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی توجہ وہ ہمارے سے ہٹا لے۔ جیسے اس دن بات ہوئی تھی کہ ماں تو پھر بھی کہہ دیتی کہ جاؤ تھوڑی دیر اس بچے کو لے جاؤ، مجھے بھی آرام کرنے دو، مجھے بھی اپنا کوئی پرائیویٹ ٹائم دو، جاؤ اس کو جا کے گھما لاؤ باہر۔ ماں تو یہ کہہ دیتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نہیں، کبھی بھی توجہ ہٹاتا ہی نہیں۔ وہ سب کے اوپر ایک ہی وقت میں توجہ کیے ہوئے، لیکن اس کی توجہ ایک سے ہٹ کے دوسرے پہ نہیں جاتی، سب پہ ایک وقت میں توجہ۔ تو یہ جو دعا ہے نا، یہ بھی ہم اسی لیے اللہ سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، اسی لیے ہم رب رب کہہ کہہ کے اس کو پکارتے ہیں۔ اور یہ دعا جو ہے نا، یہ بھی ایسی چیز ہے کہ صرف جب تک ہماری یہ زندگی ہے تب تک ہی ہے یہ دعا، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہماری سانس چل رہی۔ کبھی آپ نے یہ بات سنی یا پڑھی ہے کہ فلاں نے قبر کے اندر اپنی قبر میں اس نے دعا مانگی، قبر کا عذاب ٹل گیا؟ یا آپ نے کہیں یہ پڑھا ہو کہ فلاں بندے نے حشر کے میدان میں دعا مانگی تو حشر کے میدان میں اس کے اوپر سایہ ہو گیا، یا فلاں نے جہنم دیکھ کے دعا مانگی تو جہنم کا عذاب اسے ٹل گیا؟ کبھی یہ پڑھا ہے، سنا ہے آپ نے؟ اس لیے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو مانگنا ہے یہاں مانگو، اس زندگی میں مانگو، اس زندگی میں وہ بڑی سے بڑی چیز بھی عطا کرنے کو تیار ہوگا۔ جب غیب کے پردے ہٹ جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، پھر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگی تو بے فائدہ ہے۔ دعا یہاں کے لیے ہے، اس کے بعد کی دنیا میں دعائیں تو کیا، فریادیں تک بے سود ہوں گی۔ رو رو کے انسان بے حال ہو جائیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنے آنسو بہائیں گے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگے گا، مگر اس کے باوجود ان کی فریادیں نہیں سنی جائیں گی۔ آج ایک آنسو نجات دلا سکتا ہے، اور کل بے شمار آنسو بھی ایک عذاب کو نہیں ٹال سکتے۔ مگر نادان انسان دیکھو آج دعا کرنے سے بھی عاجز ہوتا ہے۔ وہ حکایت بڑی پیاری لگتی ہے مجھے، حکایت ہے ایک، لیکن بڑی اس کے اندر سبق دینے کے لیے بنائی ہوئی، کہ ایک آدمی نے کسی کو دیکھا بازار میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑی گہری سوچ میں تھا، تو اسے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا رب اور بندے کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہوں۔ رب منا رہا ہے مگر بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔
कुछ दिन बाद उसी आदमी को उसने देखा, वो एक कब्रिस्तान में बैठा हुआ और बड़ी गहरी सोच में। उसने पूछा, अब यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगा, रब और बंदे का झगड़ा हो रहा है, वो देख रहा हूं। अब बंदा मना रहा है लेकिन रब मानने को तैयार नहीं है। बड़ी ही गहरी बात है। इससे पहले कि हम लाख मिन्नतें करें और वो मानने को तैयार ना हो, हम आज मनाएं। आज वो बड़ी जल्दी मान जाएगा। आज वो तैयार है। आज कमी ना करें, कोताही ना करें। आज जोर लगा लें उसको मनाने में, जितना जोर लगा सकते हैं। और अब ये आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। इसमें तो बस सारा टाइम ही, हमारा जोर ही इस बात पे होना चाहिए कि वो मान जाए। बस वो मान जाए, वो मान जाए और मेरी जिंदगी को बदल दे, मेरे दिल को बदल दे, मेरी गफलतों को दूर कर दे। जो इससे पहले मेरी जिंदगी थी, अब मेरी जिंदगी उस ढब पे ना हो रमजान के बाद। देखें, रमजान कुरान पे कुरान खत्म करना या और नमाजें पढ़ना, ठीक है, ये तो हम करते हैं। असल रमजान का पता ये चलेगा कि इंसान के अंदर चेंज क्या आई, रमजान इंसान को क्या दे के गया। तो आज जोर लगाएं, आज मनाएं। इस नाम का असर जो हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि फिर इंसान को बस तसल्ली हो जानी चाहिए कि मेरा रब अल्लाह है ना, बस वो है, फिर मुझे परेशानी क्या है, इसलिए कि वो मेरा रब है। मैं उसको मनाऊंगी, वो मान जाएगा, क्योंकि वो पालने वाला है ना, वो मोहब्बत करता है, वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। एक माँ से क्या कोई गुमान कर सकता है कि वो अपने बच्चे पे जुल्म करेगी? कभी नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल है। तो उस रब से कैसे गुमान कर सकते हैं वो अपने बंदे पे जुल्म करे? तो फिर इंसान को ना तसल्ली सी हो जाती है रब लफ्ज सुन के कि वो हमारे साथ अच्छा ही करेगा, वो हमारा रब जो है। जैसे एक सहाबी ने पूछा था, या रसूलल्लाह, हमारा हिसाब वहां पे कौन लेगा? फरमाया अल्लाह। बोले फिर तो कोई फिक्र ही नहीं, वो हिसाब करेगा तो और क्या चाहिए। यानी वो रब है ना, वो हिसाब करेगा तो और क्या चाहिए। देखिए ना, इतना सा बच्चा भी ना इतना समझदार होता है, माँ की उंगली पकड़ लेता है ना तो सोचता है कि मुझे मजबूत सहारा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं होना। किसी खतरे से नहीं घबराता, अंधेरे कमरे से नहीं डरता, उसको पता है माँ साथ है। छोटी सी नन्ही सी उंगली उसने पकड़ी होती है, हालांकि माँ तो खुद कमजोर है, लेकिन वो उस देखो उसको यकीन कितना है। वो इतनी सी उंगली पकड़ के सोचता है कि अब मेरी सारी दुख दूर, अब मेरी सारी मुश्किलें दूर, अब मुझे कोई भी नहीं चीज हार्म कर सकती। सोचें, हम तो इतने अकल वाले हैं, बड़े हैं, हम समझदार हैं। वो एक छोटा सा बच्चा, उसकी सोच देखें। अब हम समझदार होके अगर हम ये ना समझ पाए कि हमने कितने मजबूत सहारे को थाम लिया जब हमने अल्लाह को थामा, अगर हमें ये नहीं समझ आती तो हम एक छोटे नन्हे बच्चे से भी ज्यादा ना समझ। उसको पता है माँ की उंगली पकड़ ली है तो मैं अब नहीं मुझे कुछ होना। हमें नहीं पता, हमें नहीं यकीन कि अल्लाह का सहारा जो पकड़ ले फिर उसको किसी बात का डर नहीं। वमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए, उसने तो वो कड़ा थाम लिया जिसको टूटना ही नहीं है। इतना मजबूत कड़ा उसने थाम लिया। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने अल्लाह को थाम लिया। तो फिर वो सूरह हामीम सजदा में इतनी प्यारी अल्लाह ताला ने बात फरमाई ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है। अब रब से सारे माने जहन में लेकर आए। रब जब लफ्ज अब हम बोलेंगे ना तो वैसे नहीं बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे।
رب جب لفظ بول دیں گے تو ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی. اور اگر آپ سے اتنی زیادہ باتیں نہیں بھی آتی تو مالک اور پالنے والا، پرورش کرنے والا، یہ تو ضرور ذہن میں آنا چاہیے نا. میری کیئر کرنے والا، میرا خیال کرنے والا، یہ تو آ سکتا ہے نا ذہن میں، اتنی ساری باتیں نہ بھی یاد رہیں تو ہم جو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہی ہے نا، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنے والا ہے. ثم استقاموا، پھر اس پہ جم جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. تم ڈرتے کیوں، تم کیوں دکھی ہوتے ہو؟ بشارت سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے دوست، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. دنیا کی زندگی میں بھی فرشتے اتر اتر کے تو ان کو تسلیاں دیتے ہیں، ان کے دل کو ڈھارس پہنچاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کبھی کبھی کوئی پریشانی ہوتی، دیکھا پھر اللہ تعالیٰ کیسے دل کو تھام لیتا ہے. وہ اللہ فرشتوں کو اتار دیتا ہے جو ہمارے دل کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں. وہ جو خیالات اٹھ رہے ہوتے ہیں، اللہ دلوں کو تسلیاں دینے کے لیے ان فرشتوں کو اتار. تبھی تو وہ اولیاء ہیں دنیا کی بھی زندگی میں اور آخرت میں. سبحان اللہ. تو رب کہنا اور اس کا یقین دل میں بٹھانا اتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اتنی بڑی خوشخبری کہ پھر کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں. پھر ڈر کس بات کا؟ تم نے کس کو اپنا رب بنایا؟ اللہ کو. پھر کیوں ڈرتے ہو؟ کسی کمپنی کو نہیں بنایا، لوگوں کو نہیں بنایا، فلاں اپنے آپ کو نہیں رب اپنا بنا لیا، تم نے اللہ کو بنایا ہے. تو اب نہ ڈرو، بس اس میں قائم رہو. تب دیکھو کیسے فرشتے اترتے ہیں اور کیسے وہ خوشخبریاں دیتے ہیں اور کیسے تسلیاں دیتے ہیں. لا تخافوا ولا تحزنوا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس نام کا یقین ہمارے دل میں بٹھا دے. آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر آپ نے نماز کے بعد کرنا ہے. 3 بار استغفار کرنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو ہے السلام. اب تو اس نام کا معنی بتانے کی ضرورت نہیں نا. ومنک السلام، سلامتی تیری ہی طرف سے ملتی ہے اللہ. تبارکتا، تو بابرکت ہے. یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال اور اکرام والے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، یا ذا الجلال والاکرام، تو اس کے ذریعے دعا مانگا کریں. اس کو بار بار کہنا چاہیے جب آپ دعا مانگ رہے ہو، یعنی اس نام کے تھرو. جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دعا کو لازم پکڑ لو اپنی دعاؤں میں اور اپنی حاجتوں میں. یعنی یہ ذوالجلال والاکرام، اس کو لازم پکڑو. اور آج کی جو دعا ہے یہ بہت قیمتی دعا ہے. ایکچولی آپ اس کو کہہ کے جو بھی آپ نے پھر دعا اپنی کہنی ہے وہ انشاءاللہ آپ اردو میں بھی بول سکتے ہیں، یا جو بھی آپ نے اور دعا آپ کو مسنون کوئی دعا مانگنی ہے تو ان الفاظ کو کہنے کے بعد مانگنی ہے. اصل میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت انس نے بیان فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. اس شخص نے نماز کے بعد یہ الفاظ کہے تھے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی. یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس بڑے نام اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا فرماتا ہے. جو بھی دعا اسم اعظم کے ساتھ مانگی جائے نا وہ قبول ہوتی ہے. اور ان جو الفاظ ہیں میں آپ کو بتانے جا رہی، ان میں اسم اعظم ہے. اسم اعظم کے ذریعے جو سوال کرو گے وہ پورا ہوگا، جو دعا کرو گے وہ پوری ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہت قیمتی الفاظ ہیں جو آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں. اور ان کو آپ کہیں لکھ کے سامنے لگا لیں، یا کچھ ہے کہ جب بھی دعا کرنے لگے تو انشاءاللہ ان الفاظ کے بعد پھر دعا مانگے. آپ انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ سے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں.
الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدِ، یہ بے شک ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ میں اس بات کا واسطہ دے کے سوال کرتی ہوں کہ ساری تعریف تیرے لیے، لا الہ الا انت، تیرے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں، المنان، بہت زیادہ دینے والا، یا بدیع السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، ٹھیک ہے، عظمت والے، عطا کرنے والے، اکرام والے، اے زندہ ہے قائم رکھنے والے، یہ اس کا معنی ہے، یہ الفاظ ہیں۔ میں اس طرح سے ان ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ تو جب آپ نے یہ الفاظ کہے اس کے بعد پھر اپنی حاجت بیان کیجیے اور اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ذل جلال والاکرام، آپ نے یہ سن کے فرمایا تیری دعا قبول کر لی گئی، اب سوال کر لے۔ لہٰذا اب یعنی آپ نے اتنے بڑے نام کے ساتھ اللہ کو پکارا ہے، اب آگے سوال کرو کیا چاہیے تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو اس مہینے میں قبول فرمائے، ہمارے قیام اور سیام کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ان کو دور فرما دے، ان سے درگزر فرما دے، معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اطلاع آپ سب کو دینی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تاقراتیں شروع ہو رہی ہیں، ابھی سے نوٹ کر لیں، جو تھرسڈے فرائیڈے کی درمیانی رات ہے، ٹھیک ہے، تھرسڈے اور فرائیڈے کے درمیان جو رات ہے اس میں ہم اپنا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ رات کو 2 بجے کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ طاق رات ہے، پہلی آڈ نائٹ سٹارٹ ہو رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد all 10 نائٹس ہم 2 بجے رات کو کیا کریں گے، تھرسڈے فرائیڈے نائٹ کے بعد سے، یعنی سحری کے بعد نہیں یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، رات کو 2 بجے ہوا کرے گا، لیکن 1:30 پہ ہی ہم روم اوپن کر دیں گے، آپ روم میں آ سکتے ہیں، تلاوت سنیں اور اذکار سنیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ پھر آپ سے 2 بجے ہم سٹارٹ کر کے پروگرام تو سحری سے پہلے پہلے انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم